ورحمۃ اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ آج 29 جون 2025 کو بمطابق 3 محرم الحرام 1447 ہجری میں سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 205 ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ یہ ساری پرچیاں کور کریں، لیکن پہلے کرنٹ افیئر ہم نے ڈسکس کرنا ہے. آج کا جو کرنٹ افیئر ہے وہ اسپیسیفکلی محرم الحرام اور اہل البیت علیہم السلام سے متعلق ہے، لیکن اسے ڈسکس کرنے سے پہلے ایک کریٹیکل ایشو جو اس ویک میں آیا جس نے پوری پاکستانی قوم کو ہلا کر رکھ دیا، تو انصاف کا تقاضا ہے کہ میں اس کے اوپر بھی کچھ ڈسکشن کروں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آئیں گے. اور وہ جو سوات ریور کے اندر 18 لوگ ڈوب گئے، جن میں سے 11 کی لاشیں مل چکی ہیں، 4 کو شاید بچا لیا، ابھی بھی کچھ لوگ لاپتہ ہیں. جب سے یہ مونسون کا سیزن شروع ہوا ہے تو پورے پاکستان میں دریاؤں میں طغیانی کا سلسلہ سٹارٹ ہو چکا ہے. صرف کے پی کے اندر 57 سے زیادہ لوگ گورنمنٹ نے ریسکیو کیے ہیں، لیکن یہ واقعہ جو دردناک ہے ویڈیو کے اندر ریکارڈ، یہ پوری زندگی انسان کو یاد رہنے والا واقعہ ہے. زندگی کے چند واقعات میں سے کوئی بھی درد دل رکھنے والا شخص اس ویڈیو کو دیکھ نہیں سکتا. میں نے تو بس ایک دفعہ دیکھی، اس کے بعد ہمت نہیں پڑی. یعنی ایک ایک کر کے وہ سارے لوگ بہتے چلے جا رہے ہیں، اور دیکھیں کوئی کسی کے لیے چھلانگ نہیں لگا رہا، ہر کوئی اپنی جان کی فکر میں. مجھے تو قیامت کا دن یاد آ گیا کہ یہ چھوٹی سی قیامت ان پہ آئی، تو آپ دیکھیں کوئی کسی کے لیے چھلانگ نہیں لگا رہا، سب اپنی جان بچانے کے چکر میں ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسٹنکٹ پہ رکھا ہے، کوئی بری بات بھی نہیں ہے. اور ایک ایک کر کے سارے بہتے چلے گئے، اور وہاں کھڑے ہوئے لوگ صرف ویڈیو میں ان کی عکس بندی کرتے رہے. چلے اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ آج ہم بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ہیں اور اپنے حکمرانوں کو جھنجھوڑ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی میں کاؤنٹر نیریٹو رکھوں گا، بجائے صرف رونا پیٹنا کرنے کے اس کا سولوشن دوں گا انشاءاللہ تعالی. 3 علمی پوائنٹس کی شکل میں اس کو ڈسکس کروں گا. پہلا جو علمی پوائنٹ ہے وہ ریاست اور حکومت سے متعلق ہے. اس کے لیے میں 10 ایکشنز جو ہیں وہ سجیسٹ کروں گا انشاءاللہ تعالی، تاکہ مستقبل میں ان واقعات کو روکا جا سکے. دوسرا جو علمی پوائنٹ ہے وہ خاندان کے جو سربراہ ہیں، ہیڈ آف دا فیملیز ہیں، ان کے لیے انسٹرکشنز ان جگہوں پہ جانے کے لیے. اور تیسرا جو متاثرہ خاندان تھا ان سے اظہار تعزیت اور دعائے مغفرت، اور اس واقعے سے انسانیت کو کیا درس عبرت ملتا ہے انشاءاللہ تعالی میں اسے بھی اسی کانٹیکسٹ میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 1 ریاست اور حکومت کے حوالے سے. مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں کہ یہ 99.99% جرم جو ہے یہ اسٹیٹ کے کھاتے میں ڈلتا ہے. یہ 11 لوگ نہیں ڈوبے، پاکستان نے انسانیت کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے، اور مسلسل ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگیٹ کر رہی ہیں، مختلف میڈیا چینلز بھی دکھا رہے ہیں، اور ہر کوئی اپنے اعتبار سے اس پہ کمنٹس کر رہا ہے. یہ واقعہ جو ہے مینگورا بائی پاس کے قریب ہوا. وہاں پر مختلف ہوٹلز ہیں، جو لوگ بھی دوسرے سٹی سے آتے ہیں تو وہاں پر آ کر عموماً اسٹے کرتے ہیں، ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں. یہ بھی ایک ڈسکے کی فیملی تھی جو گئی ہوئی تھی، کچھ لوگ وہاں سے بھی شریک ہوئے. اور اس وقت تو دریا اس لیول پہ نہیں بہ رہا تھا، تھوڑا دور تھا، لیکن چونکہ مونسون شروع ہو چکا ہے، کسی وقت بھی ریلا آ سکتا ہے پیچھے سے، تو ہوٹل والوں نے اپنی چارپائیاں وہاں بچھائی ہوئی تھی لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ آپ دریا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ پانی نہیں ہے لیکن آپ اس سے لطف اندوز ہوں. اسی دوران پانی آنا شروع ہوا، اور پاس ایک ٹیلا تھا، وہ فیملی اس کے اوپر چڑھ گئی. ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ ٹیلا بھی ڈوب جائے گا، اور پھر پانی اتنا تیز آیا کہ کنارے پہ کھڑے ہوئے لوگ بھی ان کو نہیں بچا سکے، نہ کوئی ریسکیو ٹیم بچا سکی، اور نہ وہاں پر جو لوکل لوگ تھے کشتی کے ذریعے بچا سکے. ایک انڈیویجول اپنے طور پر کوشش کرتا رہا، لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہوا. اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی میں 10 ایکشنز سجیسٹ کروں گا جن پر اگر عمل کیا جائے تو مستقبل میں یہ واقعات روکے جا سکتے ہیں. ایکشن نمبر 1، اس طرح کی جتنی جگہ ہیں وہاں پر بہت بڑے بڑے بینرز لگے ہونے چاہیے، بورڈز لگے ہونے چاہیے، اور ہر زبان کے اندر، اردو اور انگلش میں تو ہونا چاہیے، وہاں کی جو لوکل زبان ہے پشتو
اس میں بھی ہونا چاہیے. زیادہ تر لوگ تو ظاہر وہاں سے بھی آتے ہیں, اور جو دوسرے ملک کے حصوں سے آتے ہیں ان کے لیے اردو کافی ہے. اور یہ ایک سے زیادہ بینرز ہونے چاہیے, بورڈز ہونے چاہیے, تاکہ کسی کی نظر اگر ایک بینر پہ نہیں پڑی تو دوسرے پہ پڑ جائے اور وہ اپنے معاملات کو مستقبل میں صحیح طریقے سے لے کر چل سکے. یہ پہلا ایکشن ہے. ایکشن نمبر 2, سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہونے چاہیے ان تمام جگہوں کے اوپر, اور مسلسل ان کی آبزرویشن ہونی چاہیے گورنمنٹ کے آفیسز کے اندر. جس طرح سیف سٹی کا سلسلہ پنجاب میں شروع ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے مجرمین کو پکڑنے میں بھی بڑی آسانی ہوتی ہے, اور ویسے بھی ایک ڈیٹرس رہتی ہے گورنمنٹ کی. تو ان جگہوں کے اوپر تو خصوصاً سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہونے چاہیے, تاکہ مسلسل آپ لوگوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھیں کہ کہیں لوگ قانون کو توڑ کر ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے اپنی موت کا انتظار تو نہیں کر رہے. ایکشن نمبر 3, ڈرونز کیمرے یہ بھی یوز ہونے چاہیے, تاکہ جو جگہ سی سی ٹی وی کیمرے سے چھپی ہوئی ہیں ان جگہوں کو آپ آسانی سے ڈرون کے ذریعے دیکھ سکیں, اور ریئل ٹائم ڈیٹا جو ہے وہ آفس میں آئے, تاکہ لوگ اس طرح کی تمام ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں جو ریاستی اداروں کے لوگ ہیں, پولیس کے ہیں, ایجنسیز کے لوگ ہیں, اور اگر کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے تو فوراً سے پہلے اس کو روکنے کی کوشش کریں. ایکشن نمبر 4, جتنے ہوٹلز ہیں ان کی انتظامیہ کی باقاعدہ ٹریننگ ہونی چاہیے, زبانی کلامی نہیں, ان کو باقاعدہ ٹرین کیا جائے کہ بھائی آپ کا سورس آف انکم ٹوریزم کے ساتھ وابستہ ہے, اگر اس طریقے سے چیپلی لوگ مارے جائیں گے تو پھر لوگ یہاں نہیں آئیں گے. تو آپ کے فائدے کے لیے, عوام الناس کی جان کو بچانے کی خاطر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ہوٹل کو سیل کر دیں گے. یہ تھریٹ لگائیں اور انہیں بتائیں کہ سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے اور ڈرونز کے ذریعے آپ لوگ انڈر آبزرویشن ہیں, اور ہماری ایجنسیز کے لوگ آپ کو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں, پھر ان کا قبلہ درست رہے گا. ایکشن نمبر 5, خطرے کی صورت میں الارم بجنا چاہیے, وسلز بجنے چاہیے. وہاں پر ایسے الارمز ہونے چاہیے اور اتنے ڈراؤنے قسم کے کہ لوگ خوف کھا جائیں. یہ ہو سکتا تھا, یہ ریلا آلموسٹ 1-1.5 گھنٹہ پہلے سٹارٹ ہوا ہے. وہاں پر بھی اگر کیمرے لگے ہوتے, ان کے آفیسز صحیح طریقے سے ورک کرتے ہوتے, تو وہ پہلے بتا دیتے کہ ریلا یہاں سے چل پڑا ہے, آپ لوگ تیاری کر لیں. جس طرح 1992 میں جب جیلم میں سیلاب آیا تو اناؤنسمنٹس پہلے شروع ہو گئی تھی, لوگوں نے ہلکا جانا, وہ تو صبح جب لوگوں کا نقصان ہوا تو پھر ان کو اندازہ ہوا, اناؤنسمنٹس پہلے شروع کر دی تھی. ظاہر ہے وہاں سے پانی یہاں پہنچتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. اس طرح اگر باقاعدہ طور پر آفیسز قائم ہوں تو 1-1.5 گھنٹہ پہلے بتایا جا سکتا ہے, اور جب اس طریقے سے الارمز بجیں گے, وسلز بجیں گے, ہارنز بجیں گے, تو کوئی بیوقوف آدمی بھی وہاں پر نہیں بیٹھے گا, وہ ڈر جائیں گے. ظاہر ہے وہ ڈرونے قسم کے جب ہارن بجیں گے, وسلز, تو خود بخود اٹھیں گے. ایکشن نمبر 6, جو انہوں نے آلریڈی کیا ہوا تھا, دفعہ 144 لگائی ہوئی تھی جو پبلک گیدرنگ کو منع کرتی ہے خطرے کی حالت میں, خواہ وہ پولیٹیکل گیدرنگ ہو یا کوئی مذہبی گیدرنگ ہو, یا اسی طریقے سے جہاں پر اس قسم کی کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہونے کا خطرہ ہو, تو دفعہ 144 لگائی ہوتی ہے. لیکن صرف لگانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ اس سے کوئی مانیٹر نہیں کر رہا. آپ دیکھیں کراچی میں دفعہ 144 لگتی ہے ساحل سمندر کے اوپر, لیکن صرف اس دفعہ کے لگنے کے اوپر اکتفا نہیں کیا جاتا, باقاعدہ وہاں گورنمنٹ کے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں جو لوگوں کو وہاں جانے سے روکتے ہیں. اس کے باوجود اتنے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں ہر سال. اگر وہ لوگ نہ ہو تو اس سے 10 گنا بڑے واقعات رپورٹ ہوں. ایک سرکاری وردی میں بندہ اس طرح کے کریٹیکل پوائنٹس کے اوپر کافی ہے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ بھئی آپ نے یہاں نہیں جانا. لوگ خود بخود ڈر جائیں گے. عوام جو ہیں وہ عوام کل انعام, چوپایوں کے مانند ہوتے ہیں. ان کو آپ نے زبردستی اس طریقے سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے. اگر وہاں کے جو ریاستی اداروں کے لوگ ہیں, اے سی, ڈی سی یا ڈی پی او, ان کا اپنا کوئی رشتہ دار وہاں پر موجود ہوتا تو کیا وہ صرف زبانی کلامی دفعہ 144 لگانے کے اوپر اکتفا کرتے, یا واقعتاً وہ ان کو وہاں جانے سے روکتے؟ تو فزیکلی وہاں پہ بندے موجود ہونا ضروری ہے. زبانی کلامی قاضی کاروائی کرنا, جس طرح اب کے پی کی حکومت کہہ رہی ہے ہم نے تو دفعہ لگائی بھی تھی تو ہم تو جو ہے بری زما ہے. بالکل بری زما نہیں ہوتے بھائی, اس کو اسٹیبلش بھی کرنا ہے. جس طرح کورونا کے دنوں میں آپ نے کیا ہوا تھا, یا جس طرح جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت پڑتی ہے پولیٹیکل جماعتوں کو دبانے کے لیے, تو یہ سارے ریاستی ادارے ایکٹیو آپ کو نظر آتے ہیں, کیونکہ اس وقت تو ان کا اپنا مطلب ہوتا ہے نا, اپنی نوکریاں بچانے کے چکر میں ہوتے ہیں. اور جہاں لوگوں کی زندگیاں بچانے کا معاملہ آتا ہے وہاں یہ کہتے ہیں ہم نے تو 144 لگا لی تھی. باقی جگہوں پہ یہ انشور کرتے ہیں, ڈبل سواری کے اوپر بندی لگا دیتے ہیں, حالانکہ بیوقوفی والا کام ہے, تو اسے بھی انشور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر تو زیادہ ضرورت ہے, جبکہ آپ کے پاس ٹریک ریکارڈ ہے. 2022 میں بھی اس قسم کا ایک واقعہ ہوا تھا, 4 نوجوان ڈوب گئے تھے, اور وقتاً فوقتاً اس قسم کے واقعات رپورٹ ہوتے رہتے ہیں. ایکشن نمبر 7, ریسکیو 1122, اس کو مزید فعال کرنے کی ضرورت ہے. ان کی ٹریننگز کروائی جائیں, اور اس طرح کے واقعات کے لیے بھی ان کے پاس ٹریننگ ہونی چاہیے, اور وہاں پر اس قسم کے لوگ موجود ہونے چاہیے. ایک لوکل بندہ اپنے طور پر چپوؤں کے ساتھ کشتی لے کے پہنچا ہے, اور آپ نے اس دریا کا بہاؤ دیکھا ہے, اس میں تو بڑی موٹر والی کشتی ہی کچھ کر سکتی ہے کہ وہ اپوزٹ سمت میں چلے اور تھوڑی دیر سٹے کر کے کسی کو سوار کر سکے. چپوؤں والی کشتی سے کیا ہوگا؟ اور آپ نے دیکھا اس بیچارے کی کوشش ایز سچ کوئی کامیاب نہیں ہوئی. تو ریسکیو 1122 والوں کو اس کی ٹریننگ دی جائے, ان کے پاس بورڈز ہونی چاہیے. اور یہاں تک تو نوبت آئے گی نہیں, جب آپ پہلے تمام ایکشنز کر لیں گے تو یہاں تک نوبت نہیں آئے گی, لیکن پھر بھی یہ حفظ ما تقدم والا معاملہ ہے.
एक्शन नंबर 8 वो है एयर एम्बुलेंस। इसका बंदोबस्त होना बहुत जरूरी है। जिस तरह अभी पंजाब में एयर एम्बुलेंस का सिलसिला शुरू किया है, उसको भी अब मजीद फैलाने की जरूरत है, छोटे सिटीज तक भी। लेकिन इस तरह के जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, वहां पर एयर एम्बुलेंस जो है वो चंद मिनट्स के फासले के ऊपर होनी चाहिए। हैरान कुन बात है कि इस वक्त केपी ने जो बजट रखा हुआ है टूरिज्म के लिए, वो सिर्फ 55 करोड़ रुपया। उसमें एयर एम्बुलेंस कहां से अरेंज करेंगे वो? हालांकि अरबों रुपया कमा रहे हैं टूरिज्म से। ये ना समझे कि जो बाहर के मुल्कों से लोग आना कम हो गए हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो टूरिज्म खत्म हो चुकी है। हमारे पंजाब से, कराची से इतने लोग गर्मियों में जाते हैं कि उनका सारा रोजगार का सिलसिला इन्हीं से वाबस्ता है। उसमें 55 करोड़ रुपया जो है वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। इससे बढ़ाने की जरूरत है, वरना कल को नुकसान इनको ही होना है। और फिर मैं तो बड़ा हैरान होता हूं कि वो मुल्क जो कि दुनिया में 7 डिक्लेयर न्यूक्लियर पावर्स में से एक है, उसके पास एयर एम्बुलेंस का सिलसिला नहीं है। वैसे हम एटॉमिक पावर हैं, लेकिन यहां पर हमारी कमजोरी का यह हाल है कि हमारे पास एयर एम्बुलेंस नहीं है। और माशाअल्लाह ताला 24 करोड़ की आबादी का एटम बम भी हमने पाला हुआ है। कुछ सालों में हम अमेरिका को भी क्रॉस करने वाले हैं, 5वें नंबर पे आ जाएंगे, इकोनॉमी में नहीं, आबादी में। हालांकि इतनी आबादी जिस मुल्क के पास हो तो उसे तो इकोनॉमी में टॉप पे होना चाहिए। खैर, ये एक तल्ख पहलू है इस पूरी गुफ्तगू का।